जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम और हमारे जजान अम्म मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकात तशरीफ रखते हैं, तो मैं हजरत से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और कलिमात अहलियत से नवाज़ें। अरे माइक वाले कहाँ हैं? माइक वाले को बुलाओ जल्दी से। माइक वाला कहाँ है? माइक वाला भाई तुम बैठे देख रहे हो? माइक दे दो, कॉर्डलेस माइक। या तो कॉर्डलेस हो या इसको वहां ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مولانا قاری عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمود صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر جمعیت علماء کے قدیم نظریے اور اس کی وہ پالیسی جس پر وہ 100 سال سے پہاڑ کی طرح جمی ہوئی ہے، ان حالات کے اندر عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کے اس اجلاس کو بلایا ہے، جس کے اندر مسلمان کی مقتدر شخصیتیں اور مختلف مذاہب کے عظیم لوگ شریک ہیں۔ اللہ اس کے انجام کو بھی بہتر فرمائے۔ امن و شانتی کو پیدا کرنے کے لیے ملک کے اندر ان حالات میں اس اجتماع کو بلانا یہ ایک بہترین پہل ہے۔ جمعیت علماء ہند آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اپنے اس نظریے کے اوپر قائم ہے۔ اگر آپ جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد کو جو چھپے ہوئے ہیں انہیں دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ دفعہ موجود ہے کہ جمعیت علماء کے قیام کا مقصد ملک کے مختلف طبقات اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں قربت، میل ملاپ اور ہم آہنگی کو پیدا کرنا، یہ 100 سال سے جمعیت علماء ہند کے مقاصد میں داخل ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے جب ایک طبقہ کھڑا ہوا اور اس نے دلوں کو بانٹنے کا کام کیا تاکہ ایک نئی حکومت قائم کی جا سکے، اور اس کے اس دعوے کے اندر بے شمار لوگ اپنے راستے سے بھٹک گئے، جذبات کا شکار ہوئے، تنہا جمعیت علماء ہند ہی اور اس کے اکابر ایک جماعت تھی جن کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا، لیکن وہ ہم آہنگی اور پیار اور محبت کے جس راستے پر تھے اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ اس کو 70 سال گزر گئے ہیں، ہمیں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے اس طریقے کے اوپر قائم ہیں
اور حالات جیسے بھی بن جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے اس طریقے سے نہیں ہٹیں گے۔ فرقہ پرستوں کے نظریات، اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ آج سے نہیں ہے، ملک کی آزادی کے بعد سے ہے۔ سن 1957 کے اندر، یعنی آزادی کے 10 سال کے بعد، پہلا فرقہ وارانہ فساد جبل پور کے اندر ہوا تھا۔ لوٹے گئے، مارے گئے۔ اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جمعیت علماء اپنے اسی نظریے پر قائم رہے۔ بار بار کہا جاتا رہا کہ مسلمان صبر کریں، مظلوم بن کر مر جانا ظالم بن کر زندہ رہنے سے بہت اچھا ہے۔ آج بھی اوپر زندہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ دنیا ہمیں گالی دے، زندہ باد کہے یا مردہ باد کہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ اس کے اندر گجرات کے فسادات کے بعد کمی ہوئی، اس کے اسباب میں نہیں بیان کروں گا، موقع اس کا نہیں ہے۔ دہشت گردی میں مسلمان بچوں کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے جس نے ساتھ دیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ مظلومیت کا شکار ہے، اور دلیل ہماری یہ ہے کہ جب یہ لوگ لوور کورٹ سے ہائی کورٹ پہنچتے ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچتے ہیں، پہنچتے پہنچتے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا وہ اس فرقہ پرست ذہنیت کی طرف سے کیا گیا، جو ان لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قومی اعتبار سے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے سونیا جی کے پاس خط لکھا تھا کہ آپ کے ہوم منسٹر نے، شیوراج پاٹل نے جو کام کیا ہے وہ فرقہ پرست پارٹیاں 70 سال میں 60 سال میں نہیں کر سکیں۔ یہ لگتا ہے کہ جیسے پوری قوم دہشت گرد ہے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ ملک کی آزادی کے اندر ہم نے کانگریس سے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، پیچھے رہ کر تو نہیں کرنا۔ لیکن ہماری یہ بات فرقہ پرست ذہنیت اتنی حاوی اور غلبہ حاصل کیے ہوئے تھی کہ ہماری یہ بات چل نہیں سکی۔ آج بھی موک لنچنگ کا مسئلہ ہے، امن و شانتی ہو کیسے؟ صحیح ہے، مسلمان اور غیر مسلم دونوں شکار ہوئے ہیں، دلت شکار ہوئے ہیں اور ہو کے رہے، مارے گئے، زخمی کیے گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک فرق، یہ ڈائن ہے اسے مار دو، یہ چور ہے اس کو مار دو، ہم یہاں تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو چور ہے اس کو پیٹنا ہی چاہیے، جو جادو ٹونا کرتا ہے کرتی ہے اس کو پیٹنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ بات کہہ کر کے جے شری رام کہو نہیں کرو گے تو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یہ بات ناقابل قبول ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے آئے نہیں ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے اندر مسلمان ساری دنیا سے روٹی روٹی کمانے کے لیے آئے، ہندوستان کا مسلمان کہیں دنیا سے نہیں آیا ہے۔ اگر گوجر ہندو ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو ہے ٹھاکر مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو ہے جاٹ مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے راجپوت مسلمان بھی ہے، کشمیر کے اندر برہمن ہندو ہے برہمن مسلمان بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں نے جس کو جو مذہب پسند آیا اس نے اس مذہب کو اپنایا ہے۔ آج کی صورتحال فرقہ پرست ذہنیت نے یہ بنا دی کہ مذہب کے نام کے اوپر کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و آشتی جس پیغام کو اٹھایا گیا ہے، یہ پیغام بغیر سوچ میں تبدیلی لائے نہیں ہو سکتا۔ آج حکومت کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کے خلاف قانون لاؤ، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قانون اور سخت قانون لانا کیوں نہیں ہوتا، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
جمعیت علماء 70 سال سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ قانون لاؤ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار بناؤ. میرے عزیز محمود کے والد بزرگوار میرے بھائی انہوں نے لڑائی لڑی جو لڑائی لڑی جا سکتی تھی مگر جمعیت علماء اس میں کامیاب نہیں. آج گورنمنٹ کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون بناؤ. اگر قانون نہیں بنایا جائے گا اور ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا نہیں روکے گا مگر نہیں ہو رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان مذہبی لوگوں کو وہ جس طرف چل رہے ہیں ملک کی ذہنیت ذہنیت اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ملک ہمارا ہے, ہم ہزاروں سال سے میں کہوں ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے چلے آئے. ہمارا ملک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و شانتی پیار و محبت کے ساتھ ملک چلے اور بسنے والے عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. مگر پھر پرست ذہنیت اس طرح سوار ہے کہ امن و شانتی ہو, تعلیمی پالیسی ہو, ہر چیز کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ گلا دبا کر کے لوٹنا چاہتے ہیں. جو ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی, ہم نے لڑا کر پاس بیٹھ کر کے میں کہتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اقلیتی کردار کو باہر اٹھایا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ اور سونیا جی نے بیٹھ کر اس مسئلے کو آگے بڑھایا. مگر سر سنجد کی بنائی ہوئی علی گڑھ یونیورسٹی کا آج تک اقلیتی کردار باہر نہیں مسلم کی بنائی ہوئی مسلمانوں کی بنائی ہوئی اقلیتی کردار اگر بحال ہو جائے تو اس میں 50-51% مسلمان بچے بغیر تقابل کے کامیاب ہو سکتے اور تقابل سے مزید آئیں گے تو 2/3 مسلمان ہو جائیں گے. پھر اپرست جماعت کو یا پھر اپرست لوگوں کو یہ بنائیں گے. آج جو یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی ہیں ان یونیورسٹیوں کے دائرے کو تنگ کیا شمالی ہندوستان میں, جنوبی ہندوستان میں نہیں, تنگ کیا جا رہا ہے. اعظم خان سے اگر کسی کو اختلاف ہے ہم کہتے ہیں آپ جیل میں بھیج دیجیے, لیکن جو یونیورسٹی اقلیت کی بنائی ہے آپ اس کے میڈیکل کالج کے اندر داخلوں کو بند کر دیں. نقصان آدم خان میں نہیں ہوا. مسلمان آپ نے 300-350 وہ مسلم بچے جو داخل ہو کر کے اور پڑھ کر کے نکلتے اور اپنی زندگی, آپ نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا. مسلم کی بات ہے, آپ جو چاہے کریں. آدم خان نے اگر قصور کیا ہے عدالت فیصلہ کرے گی, انہیں پھانسی دے دے. عدالت کا کام ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے, ہم کسی کی دائی نہیں. لیکن وہ ادارہ جو بنا ہوا ہے اور مسلم بچے اس کے اندر جا رہے ہیں, آپ اس کی گردن پکڑ کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر اپرست ذہنیت ہے وہ مسلمان کو علم سے بیگانہ رکھنا چاہتی ہے, محتاج بنانا چاہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمعیت علماء کی ایک پالیسی ہے, کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے, وہی ہمیں زندہ باد گئے تو ہمارے اوپر کوئی مردہ باد گئے تو ہمارے اوپر ہمارا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ وہی ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے گاندھی جی کا نظریہ تھا, جواہر لال نہرو کا نظریہ تھا, وہی نظریہ ہمارا. ہم اس نظریے کے اوپر قائم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جمعیت علماء کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان پرستی کا شکار ہو. میں کہتا ہوں ملک تمہارا ہے, تم اگر ملک میں رہنا چاہتے ہو ظلم کو برداشت کرو اور برداشت کر کے پہاڑ بن جاؤ. جو ہمارا نظریہ ہے امن و شانتی کا, ہم اس کے اوپر قائم ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں تم سمجھو اگر اپنے ملک کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, تم اپنے کھیت میں ہو تب, دیہات میں ہو تب, دکان میں ہو تب اور شہر میں ہو تب, اپنے دائیں بائیں کو دیکھو.
اگر کوئی فرقہ پرست آدمی تمہیں گالی دیتا ہے اپنے گردن کو جھکا دو، تم دعا دو. اگر تمہیں برا کہتا ہے تم اپنے چہرے کے اوپر، ماتھے کے اوپر شکن نہ آنے دو. تم مددگار بنو اور تم ہمیشہ مددگار بنتے ہو. تم آئندہ بھی ہر قدم کے اوپر یہ دیکھ کر چلو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم حرام کر لو اپنے اوپر کہ تم اس کے اوپر ظلم کرو. ملک کے اندر امن و شانتی جبھی پیدا ہوگی. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر چاہتی ہے وہ طاقت کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرنے لگو، تباہ ہو جائے ان کی مدد سے. ہمیں ملک سے محبت ہے، ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے ہیں. ہم ملک میں امن و شانتی کے چاہنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ملک کو امن و شانتی ہی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، ورنہ آگ لگ جائے گی تو نہ اکثریت کا ملک رہے گا نہ اقلیت. یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اس نظریے کے اوپر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں. میں کہتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مذہبی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مذہبی آدمی امن و شانتی کو ختم کرنے والا اور ظلم و بربریت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا. ہر مذہب یہی تعلیم دیتا ہے کہ مظلوم بن کر مر جا مگر ظالم بن کر زندہ نہ رہو. اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم بھی یہی تھی. ان کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھ لو، کوئی قیامت ظلم کی ایسی نہیں ہے جو ان کے اوپر برپا نہیں ہوئی ہے. لیکن کبھی اس کا جواب پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا. ہر ظلم کو برداشت کیا ہے. مسلمان کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آندھیاں آتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، ہوائیں گزر جاتی ہیں، لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو ہمیشہ سے ہیں، ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ اسی ملک کے اندر رہیں گے. اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی کو پیدا فرما. ہم جو قدم بڑھا رہے ہیں امن و شانتی کی طرف، اس قدم کے اندر قوت پیدا فرما، قبولیت عطا فرما. اور ہمارے ملک کی پرانی روایت اور تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ تھی، گاؤں در گاؤں چھوٹا اپنے بڑے کو، اس کا دھرم کیا ہے نہیں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کو تاؤ اور چاچا کہہ کر کے پکارتا تھا. خدا کرے وہی تاریخ پھر دوبارہ زندہ ہو اور ملک میں امن و امان آئے ہو. ہندوستان زندہ باد، امن و آشتی پائندہ باد.